السلام علیکم۔ P6 میں ہم ایک عبارت پڑھ رہے تھے تفہیم، جس کا نام ہے ڈائری شخصیت کی کسوٹی۔ یہ عبارت ہم آدھی پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس بقیہ عبارت کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اچھا، پچھلی 2 جماعتوں میں ہم نے اس عبارت کے بارے میں جو پڑھا اس کی میں مختصر سی وضاحت کرتی چلوں کہ ڈائری مختلف طرح سے لکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے روزمرہ کے اوقات کے بارے میں لکھتے ہیں، کچھ لوگ حساب کتاب کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور مصنفہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب اپنی نانی کو ایک ڈائری لکھتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں وہ حساب کتاب زیادہ تر لکھوایا کرتی تھیں، زمین جائیداد کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت، یعنی ہر قسم کا وہ حساب کتاب لکھا کرتی تھیں۔ اور پھر انہیں اپنی ایک والد صاحب کی ڈائری دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، جس کی بدولت انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کو شعر و شاعری کا شغف بھی تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب اکثر اوقات موقع کی مناسبت سے چند اشعار بھی لکھا کرتے تھے۔ تو مصنفہ کہتی ہیں کہ ڈائری سے ہمیں کسی بھی شخص کی ظاہری اور اصلی دونوں طرح کی حالات کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ شخص بظاہر طور پہ کیسا ہے اور باطنی طور پہ کیسا ہے۔ تو اس میں وہ مصنفہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر شخص اپنی دلچسپی کے مطابق ڈائری کے اندر مختلف چیزیں لکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے تو وہ اسی سے ہی متعلق واقعات کو قلم بند کرے گا، کسی کو سیاسی واقعات میں زیادہ دلچسپی ہے تو وہ اسی سے متعلق چیزیں لکھے گا ڈائری کے اندر، کسی کو تاریخ کا اگر بہت شوق ہے، تاریخی حقائق کو ہی وہ شخص پھر قلم بند کرے گا، یا پھر اگر کسی شخص کو اپنے ملک میں ہونے والی یا بیرون ملک میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات رکھنے کا شوق ہے تو وہ انہی چیزوں کے بارے میں ذکر کرے گا۔ تو اسی کی بدولت ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کس طرح کی اس کی نیچر ہے اور اس کا شوق کیا ہے، پسند کیا ہے۔ تو ہمیں پسند ناپسند اس کے بارے میں آرام سے ڈائری کی بدولت پتہ چل سکتا ہے۔ اگلے صفحے پر مصنفہ کہتی ہیں کہ ڈائری میں اپنی مرضی جو چاہا لکھ دیا۔ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم ڈائری میں لکھ دیتے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ دلچسپ ڈائری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی اہمیت سے قدرے بے نیاز ہوتے ہیں اور گزرے ہوئے حالات کا تجزیہ جذباتی طور اور تنگ نظری سے نہیں کرتے، یعنی وہ نیوٹرل ہو کے لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص اگر انہیں خود برا لگ رہا ہے تو اس کے بارے میں برا ہی لکھیں، یا اگر اچھا ہے تو اس کی اچھائی نہیں لکھیں۔ ایسے افراد جنہیں یہ احساس ہو کہ ہماری ڈائری دوسرے لوگ پڑھیں گے، چاہے ان کی اولاد ہو، تو ان کے اظہار میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ قلم چلانے سے پہلے ہی باتیں سنسر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تحریر میں تصنع آ جاتا ہے۔ اچھا، مصنفہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری ڈائری کو کل کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، یا ہمارے بچے یا ہمارے دوست احباب یا رشتہ داروں میں سے کوئی اور، تو پھر ہم لکھتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کسی شخص کی کوئی بات بری لگی تو ہم اس کے بارے میں جو جیسا محسوس کر رہے ہوتے تو پھر ہم اس ڈائری میں اس طرح سے نہیں لکھتے، اور اس کو ہم ان الفاظ کو لکھنے سے گریز کرتے ہیں جس سے ہمارے غصے کا اظہار ہو سکے۔ دوسرا وہ یہ کہتی ہیں کہ دراصل ڈائری لکھنے میں سچائی ضروری ہے، بس جیسا محسوس کیا، جو ہوا لکھ دیا، جملہ غلط ہو گیا تو ہو گیا۔ اب اس میں وہ کہتی ہیں کہ اس میں ہم دوبارہ اگر مٹا کے اسے لکھیں گے، یا اگر مجھے لگا کہ میں نے ایک واقعہ لکھ دیا، اب میں چاہتی ہوں کہ اس کو مجھے تبدیل کر کے لکھنا چاہیے تھا، ایسے نہیں لکھنا چاہیے تھا، اب آپ اسے پھر مٹا رہے ہیں، پھر لکھ رہے ہیں، تو وہ ڈائری میں کہتی ہیں کہ ڈائری کے حوالے سے تحریر اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ بات ادھوری رہ گئی تو رہ گئی، یعنی کوئی واقعہ آپ اس میں لکھنا یا کوئی جملہ لکھنا بھول گئے تو پھر آپ اسے چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے۔ اس میں دراصل روانی سے متعلق ہی ہے کہ آپ جیسا محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کو یاد آ رہا ہے آپ اس پہ لکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے سے کچھ سوچا نہیں ہے کہ اچھا میں یہ الفاظ اس میں لکھوں گا یا یہ جملے اس میں لکھوں گی۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسا آپ نے لکھا ہے تو اسے لکھا رہنے دیجئے۔ لکھنے کے بعد اس میں درستگی کے آثار اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ڈائری تاریخ نویسی نہیں ہوتی، لہٰذا جو بھی اس خیال سے ڈائری لکھتے ہیں ان کی کاوش کو پڑھا جائے، سراہا جائے، شائع کیا جائے، ان کی زبان لچھے دار، تجربات کے اظہار میں مبالغہ اور طرز بیان
خلوص کے رنگوں سے بے نیاز ہوتا ہے. یعنی وہ اس میں لگی لپٹی باتیں نہیں لکھتے، وہ اس کو اچھے انداز میں لکھتے ہیں، واقعات کو جس طرح سے ہوئے ہیں جوں کہ تم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تمام چیزیں بناوٹی لگیں. لکھنے والا اپنے دل کی بات ڈائری کو سونپ کر ہلکا محسوس کرتا ہے. بعض افراد ڈائری کو دوست کا بدل بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کا حال، اپنی زندگی کے راز اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ دوست، اگر انہیں لگتا ہے کہ آس پاس ان کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے وہ اپنی دل کی بات کہہ سکیں، تو وہ ڈائری کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کی ساری بات جو ہے وہ ڈائری میں لکھ کر اپنا آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈائری تاریخ سازی کے خیال سے لکھتے ہیں، جس سے اس دور کی سماجی، معاشی، سیاسی حالات سے راز اس کے حوالے کر دیتے ہیں. حالات سے واقفیت ہوتی ہے اور دوسری قابل شخصیتوں کے متعلق جانکاری حاصل ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ڈائری اس خیال سے لکھتے ہیں تاکہ جس دور میں وہ موجود ہیں آنے والے وقتوں میں اس دور کے بارے میں لوگ جان سکیں. بہرحال ڈائری کے متعلق جس قدر غور کیا جائے پتہ چلے گا کہ چھوٹی سی نوٹ بک اپنے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھتی ہے. غرض کے ہم مندرجہ بالا باتوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائری شخصیت کی کسوٹی ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہ چیپٹر پڑھا، اس کے سوال جواب انشاءاللہ ہم کل اپنی جماعت میں کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.